السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ حکومت نے وفاقی کابینہ یہ فیصلہ کیا کہ کچھ اثاثوں کو گروی رکھا جائے گا اور اس کے اگینسٹ سکوک بانڈ جاری کیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ کابینٹ کے اجلاس میں کل کیا گیا۔ آج اس پر بڑی تنقید ہوئی۔ جو اثاثے گروی رکھے جانے ہیں ان میں پنڈی بھٹیاں تا اسلام آباد پشاور موٹر وے، اسلام آباد ایکسپریس وے، لاہور ایئرپورٹ، ملتان ایئرپورٹ، یہ اثاثے گروی رکھنے کا اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ کل کے کابینٹ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ عمران خان صاحب کے اپنے ہی بیانات اس پر، وہ ان اثاثوں کو گروی رکھنے کے خلاف تھے۔ کیا کہتے تھے پرائم منسٹر صاحب؟ ذرا سنیے۔ موٹر وے یا لاہور سے اسلام آباد، اس کو انہوں نے گروی رکھ دیا، اس کے اوپر پیسے لیے ہیں، قرضہ لے لیا اس کے موٹر وے کے اوپر، تو جو بھی آپ پیسہ دیں گے آپ، وہ کسی اور کو جائے گا۔ قرضہ انہوں نے لیا ہے، پیسہ پاکستانی قوم کو دے گی۔ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ گروی، ایئرپورٹ گروی، پی ٹی وی گروی۔ ہم سے پوچھتے کہ آپ نے یہ قرضہ کیوں لیا؟ آپ نے سارا پاکستان گروی رکھا تھا، ڈیفالٹ ہو رہے تھے، ہم نے پاکستان کو بچا لیا اور ان کو دے دیا۔ یہ بڑی تنقید تھی تحریک انصاف کی طرف سے کہ آپ نے پاکستان کو گروی رکھا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا بڑی تقریریں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی ہیں، مراد سعید صاحب کی تقریر آپ نے سنی کہ انہوں نے گروی رکھ دیا۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا ذرا سنیے گا۔ انہوں نے اس حکومت کو اور اس فیصلے کو بڑی تنقید اس پر کی ہے۔ کیا کہتی ہیں ذرا سنیے۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا موٹر ویز کو، ایئرپورٹس کو، بڑے بڑے منصوبوں کو گروی رکھیں؟ آپ تو کنٹینر پہ چڑھ کے تقاریر کیا کرتے تھے نا کہ میرے پاس 200 ماہرین کی ٹیم ہے اور ہمارا ہوم ورک مکمل ہے اور ہمارے پاس ہم 9 دن میں تبدیلی لے آئیں گے، ہم 1 مہینے میں تبدیلی لے آئیں گے اور ہمارے پاس ایک پورا پلان ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا تیسرا بجٹ آپ کے چوتھے وزیر خزانہ نے پیش کیا ہے۔ یہ تھی آپ کی ماہرین کی ٹیم۔ آپ کہا کرتے ماہرین کی ٹیم اور آپ کو کس نے یہ حق دیا، یہ بات کہی مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، یعنی مسلم لیگ نون کے دور میں جو سرکاری املاک گروی رکھی گئی تھیں ان میں M1 اسلام آباد تا پشاور، M4 لاہور موٹر وے، اوکاڑا بائی پاس، حافظ آباد لاہور موٹر وے کا حصہ، پنڈی فیصل آباد پنڈی بھٹیاں موٹر وے کا حصہ، کراچی ایئرپورٹ، پی ٹی وی عمارت، ریڈیو پاکستان کی عمارت اور اسلام آباد مری ڈیول کیریج وے، یہ تمام گروی رکھا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت نے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی 12 اثاثے گروی رکھ کر سکوک بانڈز کے ذریعے اربوں ڈالر ریز کیے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اپوزیشن میں ہوں تو یہ ملک دشمنی اور ملک سے غداری ہے، اگر آپ حکومت میں ہوں تو یہ شاید آگے بڑھنے کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ اب دوسری طرف چلیں، ایک اور چیز جس پر گفتگو ہوئی، مریم نواز شریف صاحبہ نے میاں نواز شریف کی واپسی کے بارے میں کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ آج انصاف کی آپ ہمیں گارنٹی دیں تو میں میاں صاحب کو ابھی واپس لے آؤں گی۔ سنیے کیا کہوں۔ میڈم میاں صاحب کب پاکستان آئیں؟ انشاءاللہ بہت جلدی۔ آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے، ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا، ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی۔ میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتا ہوں۔ یعنی میاں صاحب ٹھیک ہے، انصاف کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ نہیں ہے۔ انصاف کی گارنٹی دیں، یہ دونوں اس جملے میں دو بڑے سوال ہیں۔ انصاف کی تعریف کیا ہے؟ وہ جو آپ سمجھتے ہیں یا وہ جو عدالت کو کرنا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ عدالت اگر خلاف فیصلہ کرے تو عدالت، یہ جج، یہ پی سی او جج مجھے کیوں نکالا؟ عدالت اگر حق میں فیصلہ کرے تو اسی کی ڈیفینیشن انصاف ہے۔ کیا انصاف کی تعریف یہی ہونی چاہیے؟ اس کی گارنٹی کریں۔ اب گارنٹی کون کرے گا اور کیا گارنٹی کرے؟ کون سا فیصلہ ایسا ہوگا جس کو قابل قبول مسلم لیگ نون سمجھے گی؟ کیونکہ میاں صاحب پر الزام تھا آمدن سے زائد اثاثوں کا، کہ آپ کے اثاثے آمدن سے زائد ہیں۔ میاں صاحب کا ایک بیان اس طرح کا موجود ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے اگر اثاثے آمدن سے زیادہ ہیں تو تم اس سے کیا، ذرا سنیے گا۔ ذرائع آمدن اور ہمارے اخراجات میچ نہیں کرتے، کوئی اگر نہیں بھی کرتے تو تمہیں کیا ہے بھائی؟ اور یہ ہے مسلم لیگ نون۔ جب میاں صاحب نے یہ اتنا بڑا بیان دیا تو سارے ہنسنا شروع ہو گئے، ایز اف یہی ہے ڈیفینیشن جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں، اثاثے جو بھی ہوں اس کا آپ کو آمدن سے میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف عام پاکستانیوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے نہیں۔
تو میاں صاحب کی واپسی کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میاں صاحب کی واپسی کو انہوں نے انصاف کی گارنٹی مانگی ہے، یعنی وجہ نہ آنے کی، انصاف کا نہ ملنا یا عدالتی انصاف کا نہ ملنا. اس سے پہلے تو وہ صحت کی بنیاد پر باہر گئے تھے. یہی بات مسلم لیگ نون بار بار کہتی آئی ہے. سنیے کیا کہتے رہے. نواز شریف صاحب جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی وہ پہلے دن واپس آئیں گے. جب ان کا معالجین فیصلہ کریں گے ان کی صحت یابی ہو گئی ہے اور وہ واپس جا سکتے ہیں تب وہ واپس آئیں گے. وہ علاج کروا کر ہی واپس آئیں گے کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے وہ علاج ہی تھا. تو مقصد علاج ہی تھا یا علاج اب مقصد نہیں ہے، اب انصاف مقصد ہے جس کی تعریف جو بھی ہو. منسٹر آف اسٹیٹ انفارمیشن کے فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. مفتاح صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگر ہم شروعات کریں، اب آپ پک کر لیں، اثاثوں کے گروی رکھنے سے شروع کرنا چاہتے ہیں مفتاح صاحب یا میاں صاحب کے علاج سے؟ چلے میں کر لیتا ہوں. اثاثوں کو گروی رکھنا بڑی تنقید کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے اثاثے گروی رکھنے پر. مفتاح صاحب آپ اس تنقید سے اتفاق کرتے ہیں؟ شکریہ کاشف بھائی. اور یار تھوڑا سا ابتدائی آپ کا جو تھا وہ کچھ زیادہ ہی جھکا ہوا تھا ہمارے خلاف، لیکن چلیں کوئی بات نہیں. سر ایک سیکنڈ رک جائیں. چلے میں بہت جھکا ہوا تھا. میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں آپ سے، جو کام آپ خود کر کے آئے ہیں نہیں بہت زیادہ تھا سر، میں تو مانتا ہوں بہت تھا، جو خود آپ گورنمنٹ کے طور پر کر کے آئے ہیں. یہ میں اس طرز سیاست کے خلاف ہوں کہ اب آپ اگر کرنے جائیں گے، آپ نے جو گروی رکھا. میں نے عمران خان صاحب بھی سنایا. ان سے اگلا سوال یہی ہے کہ آپ اپنے دور میں گروی رکھی ہوئی چیزیں، جب نواز شریف کے دور میں گروی رکھی جاتی تھی اس کو آپ غداری کہتے تھے، اور آج خود اس حکومت نے کی ہے. لیکن میں اس کا اور کیا طریقہ کار نکالوں، آپ بتائیں. جب ایک کر کے چلیں. بالکل دیکھیں اچھا اگر پہلے کاشف بھائی اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ میرا شروع میں کنیکشن آواز کا صحیح نہیں تھا، اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب اپنے دور میں گروی رکھوانے، سر آپ رک جائیں آپ کی یہیں پہ میں آپ کو آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. سنائیں دوبارہ عمران خان صاحب کی. جی واپس موٹر وے یا لاہور سے اسلام آباد، اس کو انہوں نے گروی رکھ دیا، اس کے اوپر پیسے لیے ہیں، قرضہ لے لیا اس کے موٹر وے کے اوپر. تو جو بھی آپ پیسہ دیں گے آپ وہ کسی اور کو جائے گا. قرضہ انہوں نے لیا ہے، پیسہ پاکستانی قوم کو دے گی. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ گروی، ایئرپورٹ گروی، پی ٹی وی گروی. ہم سے پوچھتے کہ آپ نے یہ قرضہ کیوں لیا؟ آپ نے سارا پاکستان گروی رکھا تھا، ڈیفالٹ ہو رہے تھے، ہم نے پاکستان کو بچا لیا اور ان کو دے دیا. جی اب میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ کا صحت میں جو آپ بہتری آئی ہوگی، مجھے یقین ہے مفتاح صاحب. تو یہ پہلا والا مسئلہ حل ہو گیا. دوسرے والا آپ میرا سوال پہلے، آپ کے خیال میں گورنمنٹ نے میرا جواب سن لیجئے، میرا جواب سن لیں. دیکھیں اسلامی سکوک جب آپ کو ریز کرنے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسٹ دینا ہوتا ہے. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے، حکومت پاکستان کی گارنٹی ہے، کوئی میرا ایئرپورٹ پاکستان کا یا کوئی موٹر وے تو لے کے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، آپ کو حکومت کو کوئی نہ کوئی پیچھے ایسٹ دیکھنا ہوتا ہے، پروڈکٹیو ایسٹ وہ رکھنا پڑتا ہے. اس لیے یہ ٹیکنیکل ریزن تھا، ہم نے بھی رکھا ہے، ہم سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی رکھا ہے، اور یہ اب پی ٹی آئی رکھ رہا ہے. پی ٹی آئی والے جو خان صاحب کہتے تھے وہ ہر بات پہ جھوٹ کہتے تھے. خان صاحب کہ میں نے یہ کیوں رکھا ہے، اس پہ غدار ہو، اس پہ غدار ہو، ہر چیز پہ ہم کو غدار بولتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. کاشف بھائی اگر آپ اجازت دیں مجھے آج یہ بولنے دیں کہ مجھ کو 5 مہینے اور عباسی صاحب کو 7 مہینے جیل میں رکھا تھا ایل این جی کے ٹرمینل لگانے پر. آج تک اللہ کی مہربانی سے نیب پوری دنیا میں ایک ایویڈنس نہیں لا سکی کہ ہم سے سستا کسی نے ٹرمینل لگایا ہو. آپ نے اس ٹرمینل کے لیے مجھے بند کرا جو آج حکومت 2 دن کے لیے بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا 2 دن کا ہم کو مینٹیننس کرنا، تو حکومت نے کہا نہیں کرنے دیں گے. وہ بات پرائم منسٹر تک پہنچی ہے. اس کے لیے آپ نے مجھے 5 مہینے بند رکھا ہے جیل میں. اس کے لیے آپ نے شاہد عباسی کو 7 مہینے بند رکھا ہے. آج خواجہ آصف کو چھوڑا ہے. سر یہ میں آ جاؤں گا اس کے اوپر بھی آؤں گا سر. تو اگر عمران خان صاحب جھوٹ بولتے تھے، ان چیزوں پہ تنقید کرتے تھے، آج مریم نواز شریف صاحبہ کی تنقید غلط ہے نا؟ سر میں 100% یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے. یہ کوئی ہمارا جو ہے ہائی وے تھوڑی کوئی لے جا سکتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، ہائی وے ول obviously stay. سر تو یہ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان صاحب اپنے اپوزیشن سے، اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن ہوتی ہے. عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ گالی نکالتے تھے. اب مریم نواز شریف صاحب اپوزیشن میں کہتے تم ہوتے کون ہو یہ کرنے والے؟ ان کو سمجھا دیں، فون کر کے ایک میسج کر دیں کہ جناب آپ یہ براہ مہربانی، ہم نے بھی یہ کیا ہوا ہے. دیکھیں اس کا دیکھیں اس کا ایک اس کی جینیسس یہ بھی دیکھ لیجئے کہ
اس ملک کے اندر جتنے موٹر وے بنے ہیں، مشرف صاحب بھی نواز شریف کے بعد صدر آئے ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ بھی تھیں، دوسرے پرائم منسٹرز آئے ہیں، ظفر اللہ جمالی وغیرہ، آج تک کسی نے 1 انچ موٹر وے نہیں بنایا. موٹر وے بنایا تو نواز شریف نے بنایا، ایئرپورٹ بنایا تو نواز شریف نے بنایا. یہ شروع کیا تھا ویسے شوکت عزیز صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا آج جو آپ گروی رکھوا رہے ہیں ایسٹ وہ نواز شریف کے دور میں بنے ہوئے. یہ اتنی سی بات تو کرنا ہم کو اجازت دیں گے. یہ بھی نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے غلط کہا ہے. یہ بھی نہ کہیں، ہم یہ بھی نہ کہتے چلے. مریم نواز صاحبہ نے غلط کہا ہے، لیکن یہ تو ایڈمٹ کر لیں کہ جو بنائے وہ انہوں نے بنائے. پر اس پہ جانے سے پہلے یہ عمران خان صاحب جب تنقید کرتے تھے اور مراد سعید صاحب، یہ تو مراد سعید تو وہ ٹریجری بینچ سے تقریر کر رہے تھے، اور آئی نو مراد سعید صاحب کو پتا ہے کہ یہ چیزیں باہر کے ملکوں میں گروی رکھی جاتی ہیں. میری کیونکہ ان سے ایک دفعہ بحث ہوئی تھی اسی بات پہ کہ انڈیا نے اپنے ہائی ویز میں حالہ ہزاروں کلومیٹر کے ہائی ویز انہوں نے اسی طرح مارگیج کیے ہیں. پھر بھی یہ تقریر سیاسی کنزمپشن کے لیے ہوتی نہیں، یہ سیاسی کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی. مفتاح صاحب نے تو اس کو ٹیکنیکل کہہ کے تو ویل لیفٹ ہو گئے نا. ویل لیفٹ نہیں ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحب نے غلط کہا. نہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، پہلی گروی رکھی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ مفتاح صاحب جو ہے وہ ہمیشہ ان کو اچھی باتیں بتاتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کو بتاتے ہیں کہ ڈالر کو فکٹیشیس طریقے سے مینٹین نہیں کیا جاتا. آج بھی بتایا میں آ رہا ہوں، میری گل سنو. اسی فلور سے کھڑے ہو کے گروی رکھنے کا I have taken well taken your question. مجھے let me اس کو ویل لیفٹ نہیں کریے. نہیں، میں ویل لیفٹ نہیں کروں گا. ہونا بھی نہیں سر، ویل لیفٹ نہیں کروں گا. آپ پوری فیلڈنگ لگا کے رکھیں اس کے اوپر، کوئی مسئلہ فیلڈنگ لگی ہے سر، کوئی مسئلہ نہیں. سنیں ذرا باپ، اسلپ لگانا نہیں تھا. سر سن لیں نا، معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو سکوک بانڈز ہیں یا یہ جو اثاثے ہیں، یہ جب آپ سکوک بانڈ ایشو کرتے ہیں، نمبر 1 یہ ربا فری ہیں، آپ کے سود انٹرسٹ فری. سر کیا ہے وہ ایک علیحدہ بات. سن لینا، آپ سے کوئی یہ تھوڑی کہہ رہا ہے. یہ کمپنی بنتی ہے فاروق حبیب صاحب، ایک سیکنڈ. اس کمپنی کے شیئر سب پتہ ہے سر، میں سب پتہ. سوال یہ نہیں ہے کہ ربا فری ہے یا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا سکوک بانڈز کے لیے پلیج کرنی پڑتی ہیں پراپرٹیز کے نہیں، اور اگر کرنی پڑتی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہ بات. اور جب آپ تنقید کرتے تھے وہ بھی سیاست برائے سیاست. دیکھیں، جو آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، جو اس میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے پروفٹ میں نواز شریف نے ٹھیک کیا لینا، اس کے پروفٹ میں شیئر ہولڈر بن جاتا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 9 بار جو ہے وہ نون لیگ نے سکوک بانڈز ایشو کیے، 9 بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ایشو کیے، اور ملیشیا سکوک بانڈز کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر لیڈ کر رہا ہے. اور ابھی حالیہ دنوں میں برطانیہ نے بھی کیے. ہمارا اعتراض کیا ہے؟ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ پیسہ تو اکٹھا کرتے ہیں، یہ آئی ایم ایف سے بھی لے لیتے ہیں. 3 بار نون لیگ آئی ایم ایف میں گئی، 8 بار پیپلز پارٹی گئی. یہ پیسہ لیتے ہیں، پیسہ لے کر یہ فائنینس کس کو کرتے ہیں؟ اپنی کک بیکس کو، اپنی کرپشن کو. یہ 90 کی دہائی کا فزیکل ڈیفیسٹ میرے سامنے پڑا ہے، جس میں پی ایم ایل این کے دور کے پیپلز پارٹی کے 10 سالہ دور کے اندر ایوریج فزیکل ڈیفیسٹ جو تھا آپ کا وہ 8% تھا. اب مجھے یہ بتائیں، نہ اس وقت ہمارے اوپر قرضے تھے، نہ تنخواہیں اتنی تھی، نہ مہنگائی اتنی تھی، نہ اخراجات تھے. میں سے آپ ایک چیز پہ کریکٹ کر دوں، اگر میرا فگر غلط نہیں ہے، میاں مسلم لیگ نون نے، مفتاح صاحب بہتر بتا پائیں گے، 5 سکوک بانڈز ریس کیے مسلم لیگ نون نے. سر یہ 1 منٹ 14 سکوک بانڈ ریس کیے پیپلز پارٹی. آ رہا ہوں کیا آپ گن لیتے ہیں، چیک کر لیں. 2000 مارچ 13، جون 14، دسمبر 15، یہ آپ کے فلوٹنگ سکوک بانڈز ہیں. اس کے بعد فکس سکوک بانڈز جو ڈومیسٹک جاری کیے ہیں 16 فیبرری 16، مارچ 16، جون 17. اب آ جائیں انٹرنیشنل، آ جائیں. میں بھی کر لوں نا سر، انٹرنیشنل آ جائیں، لکھ لیں انٹرنیشنل آ جائیں. دسمبر 2014، اکتوبر 2016، دسمبر 2017، $3600 ملین انہوں نے وہاں سے کلیکٹ کیے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام یہ انہوں نے کیا، ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ سن لیں، ٹھیک کیا یا غلط کیا یہ بتائیں. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ لون اس وقت تک ٹھیک ہے جب آپ ڈیمز کے اوپر پیسہ لگائیں، جب آپ زراعت کے اوپر لگائیں، جب آپ ہیلتھ کارڈ کے اوپر لگائیں. نان پروڈکٹیو نہ ہو. لون اس وقت ٹھیک ہے جب آپ کی موٹر ویز نان پروڈکٹیو ہے. موٹر ویز نان پروڈکٹیو، موٹر ویز پہ لگائیں. یہ سکوک بانڈ موٹر ویز پہ لگائیں. مجھے یہ بتائیں اس وقت جس وقت میں لیے ہیں، جو میں بتا رہا ہوں، اس وقت کون سی موٹر ویز بن رہی تھی؟ وہ پیسہ تو سی پیک کے تحت آیا ہے. کاشف صاحب وہ پیسہ سی پیک کے تحت آیا ہے. چلیں نون کو یہ سن لینا، یہ لگائیں مہنگے بجلی گھر. آج قوم کو اس مہنگے بجلی گھروں کی بجلی کے بل ادا کرنے پڑ رہے ہیں. ایک منٹ 500 کی سپیڈ میں انہوں نے کلر کار پہ گاڑی چلا کر بریکیں فیل کر کے ساگدار چھلانگ مار کے لندن چلے گئے ہیں. اب کھائی سے گاڑی کو بچانا ہے تو عمران خان نے بچانا ہے. وارے وار نون لیگ کا سنہری دور، اندھوں میں کانا راجا، سمجھ سے بالا تر. مفتاح صاحب وہ کہتے ہیں سکوک لگائے کا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو سپن بھی اپنی مرضی کا دیتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کھا گئے، وہ کہیں گے جناب آپ لٹا گئے. مجھے صرف 30 سیکنڈ پرنسپلز کی بات، ایک سیکنڈ آپ کی بات ہو گئی. میں سر ایک لیٹ می میک اے پوائنٹ. 1999
PMLN ملک کو بینک ڈیفالٹ پہ لے کے گئی. 2017-18 15 دن کے ریزرو بینک ڈیفالٹ پہ لے کے گئی. 2008-9 پیپلز پارٹی ملک کو بینک ڈیفالٹ پہ لے کے گئی. 3 بار تو یہ ملک کو بینک ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے کے گئے. سن لیں مفتاح صاحب, آپ کو آرگومنٹ سمجھ آ گئی ہو. اچھا سر یہ دیکھیں خان صاحب نے جو اپوزیشن کری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ سکوک اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے چیزیں گروی کیوں رکھائیں, جو ابھی کر رہے ہیں. لیکن ہپوکریسی اور خان صاحب ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر وہ کمپلیٹ خان صاحب جو ہے وہ یو ٹرن لے رہے ہیں اور کمپلیٹ جھوٹ بات ہے. اب یہ فاروق حبیب صاحب جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے جو ہے وہ صحیح جگہ پہ پیسے نہیں لگائے. تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے, سب ملا کر 9 سال. اس 9 سال میں اتنا قرض نہیں لیا جتنا عمران خان نے 3 سال میں قرض لے لیا ہے. 15,000 ارب روپیہ اس جون تک عمران خان قرض لے چکا ہوگا 3 سال کے اندر. جتنا قرض پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان زیادہ لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی تک لیا ہے, اس کا آدھے سے زیادہ قرض عمران خان نے صرف 3 سال میں لے لیا ہے. عمران خان نے کیا بنایا؟ نواز شریف نے اگر 10,000 ارب روپے اپنے 5 سال میں آخری والوں میں قرض لیا ہے تو اس میں 1700 کلومیٹر مفتاح صاحب ایک سیکنڈ آپ دونوں پلانٹ لگایا. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں تو بیچ میں نہ بولیں. فاروق صاحب آپ جب بولتے ہیں فاروق صاحب نہیں بول رہے, میں بول رہا ہوں, بولنے دیں. میں بول رہا ہوں. نہیں آپ مجھے ہاں جی سر میرا سوال صرف اتنا ہے کہ مجھے یاد ہے میاں صاحب جب 2013 میں پرائم منسٹر بنے تھے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کی تقریر قوم سے خطاب سنا دیتا کہ قرضے 14,000 ارب ہو گئے, اب اس کو واپس کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑیں گے. میرا آرگومنٹ بڑا سمپل ہے آپ دونوں سے, مریم نواز صاحبہ سے بھی, عمران خان صاحب سے بھی, اینڈ اسپیشلی پیپل لائک مفتاح اسماعیل, بیکاز I consider you would be fair. مسئلہ یہ کہ یہ تنقید صرف اس لیے ہوتی ہے بیکاز اس وقت گروی رکھ دیا بیچنا آسان ہوتا ہے, اس کے اوپر کرٹیسزم آسان ہوتا ہے. ورنہ آپ کہتے تھے کہ 14,000 واپس کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑیں گے. آپ جب چھوڑ کے گئے, میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ڈان کا, مارگیجنگ پاکستان, ایک ٹریبیون کا تھا, گورنمنٹ ٹو فلوٹ بانڈ, جس میں سارے میں لکھا ہے کہ ہمارا ڈیٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ 30,000 کتنے میں چھوڑ کے گئے تھے مفتاح صاحب؟ 28 ٹریلین پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے 24,952.9 ارب روپے پہ ڈیٹ, اور لائبلٹیز اگر ملا لو تو 29,000 پہ. اور اس کو واپس کرنے کے لیے مزید قرضے لینا چاہیے تھے گورنمنٹ کو یا نہیں لینا چاہیے؟ نہیں دیکھیں میری گزارش تو نہیں, ان چیزوں کو تناظر میں دیکھنا چاہیے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کے. اگر آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہو رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ امریکہ بھی ملک ڈیٹ لیتا ہے, جاپان بھی لیتا ہے, ہم سے بہت زیادہ ڈیٹ ہے, لیکن ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کنٹرول میں ہوتا ہے. جاپان کا نہیں ہے لیکن تمام اچھے ممالک کا ہوتا ہے. ہمارے جو مسئلہ ہے وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ رہا ہے. ہمارے زمانے میں بھی بڑھا تھا, ہم 65 سے 72 تک لے گئے تھے, یہ 75 سے 3 سال میں 84 تک لے گئے ہیں. 72 سے 12% انہوں نے بڑھایا, ہر سال 4% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ رہا ہے. جتنی ڈیٹ آج بڑھ رہی ہے اتنی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. لیکن یہ بات جو آپ کا بنیادی پوائنٹ تھا کہ دیکھیں یہ جس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ گروی کا اردو کا ورڈ ہے, تو گروی بولنا بھی نہیں چاہیے. یہ چیزیں ہم نے ضمانت کے طور پہ رکھوائی ہیں. کیا کوئی موٹر وے لے جا سکتا ہے پاکستان کا؟ کیا کوئی ایئرپورٹ لے جا سکتا ہے پاکستان کا؟ یہ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے. یہ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ کے اندر کوئی میرے خیال سے کوئی غدار نہیں ہو جاتا, کوئی کافر نہیں ہو جاتا, کوئی ختم نبوت کے اندر خلاف نہیں ہے. ایئرپورٹ گروی رکھوایا. لیکن having said this, یہ یاد رکھنا کہ یہ ساری ایسٹ جو ہے یہ نواز شریف نے بنائے, خان صاحب نے اللہ کی مہربانی سے ہم کو کوئی چیز بنا کے نہیں دی. ٹھیک, میں ذرا جو اکانومی کی بات کیونکہ شروع ہو گئی, میں چاہتا ہوں کوشش کرتا ہوں عموماً اکانومی سے دور رہ کے, مسئلہ معاشی ہے لیکن اکانومی سے دور رہے ہیں ہم. آپ اپنے اسٹرانگ ایریا میں جانا چاہتے ہیں بھائی جان. میں نے یہ وہ جو کہتا نا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, مفتاح صاحب بیٹھے ہیں, کچھ اور اسحاق ڈار کے متعلق انکشافات ہو جائیں گے, آج بات کر لیتے ہیں. فاروق بھائی کاشف جو ہے وہ ہر ایریا کا ماسٹر ہے, یہ ایسے جھوٹ بولتا ہے, یہ پسائے گا مجھ کو اور آپ کو, آپ یہ یاد رکھنا. لیکن فی الحال مفتاح صاحب کی جو کوکومو ہے وہ پروفٹ میں ہے. الحمدللہ ہمارا بھائی منافع میں جا رہا ہے یار, اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں ہم خوش ہیں, خوش ہیں, زیادہ سے زیادہ بریانی کھلائیں گے اگلے الیکشن میں لوگوں کو. ذرا سنیے گا, یہ جو آرگومنٹ ہے ڈیٹ کا, پبلک ڈیٹ, قرضہ بڑھ گیا, قیمے والا نہ کریں آپ, قرضہ بڑھ گیا ہے پنجاب میں. ذرا سنیے گا سر, پرائم منسٹر جب نئے آتے ہیں, ہر پرائم منسٹر کا پرابلم معاشی طور پہ, میں میاں صاحب اور عمران خان صاحب کی آپ کو مثال دکھانا چاہتا ہوں, ایک ہی قسم کی تقریر ہوتی ہے, لگتا ہے لکھنے والا بھی ایک ہی ہے, مسائل میں نمبر پہلے کم ہوتے ہیں, 2013 میں 2018 میں بڑھ جاتے ہیں, لیکن وہی مسئلے ہیں, وہی پرابلمز ہیں. سنیے گا. جون 1999 میں ہماری حکومت کے خاتمے تک پاکستان کے مجموعی قرضے صرف 3,000 ارب روپے تھے. تصور کیجئے کہ گزشتہ 14 برس میں یہ قرضے بڑھ کر تقریباً 14,500 ارب ہو چکے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6,000 ارب روپیہ تھا. یہ گیا 2013 میں
6,000 سے 15,000 ارب، 15,000 ارب سے آج پہنچ گیا 28,000 ارب۔ اب المیہ یہ ہے کہ اس قرض کی بھاری قسطیں ادا کرنے کے لیے ہم مزید قرض لینے پر مجبور ہیں، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو قرضوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں، اس سود کو دینے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ ان کا ہم کیسے یہ واپس کریں۔ کہانی وہی ہے، اس کو آپ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کر لیں، ڈیفالٹ کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ بریک لینا چاہ رہے ہیں؟ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد اب رسپونڈ کریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مریم نواز شریف صاحبہ وہ اب تو بات کر رہے تھے، یہ ظاہر ہے یہ بڑی لمبی بحث ہے، یہ اکانومی کی بحث بڑی لمبی ہے، ٹوسٹ کرنے کی بات ہے کہ آپ فگر یہ والا لینا چاہتے ہیں یا یہ والا لینا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات جو آپ کو سنایا تھا ساروں کو، اسے ایک چیز واضح ہے کہ ہر آدمی کا ڈائیگنوسس اکانومی کا ایک ہی ہوتا ہے۔ جانے کے بعد ان کا جو اپنے جانے کے بعد سب مسلم لیگ نون کی جب گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے کہا تباہ و برباد کر دیا پیپلز پارٹی نے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے تو اس سے بہتر اکانومی ہم نے جو ملی تھی اس سے بہتر اکانومی کوئی نہیں ہو سکتی جو ہم چھوڑ کے گئے، اور میاں صاحب یہی کہتے ہیں یا نون لیگ کی حکومت، اور اب عمران خان صاحب جب جائیں گے تو یہی کہیں گے۔ سو ڈونٹ بی فولڈ بائی اسٹیٹمنٹس دیٹ آر میڈ بائی ایچ ون۔ اب آ جائے ذرا مریم نواز شریف صاحبہ کی دوسرے اسٹیٹمنٹ پر، ذرا میں دوبارہ سنا دوں مفتاح صاحب۔ میاں صاحب کا میں دوبارہ سنا دوں، لوگوں کو سیٹ اپ کر لیتے ہیں۔ میاں صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے یا میاں صاحب کی انصاف کی گارنٹی کا مسئلہ؟ میڈم میاں صاحب کب پاکستان آئے؟ انشاءاللہ بہت جلدی۔ آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے، ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا، ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی۔ میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاؤں۔ جی مفتاح اسماعیل صاحب، اب انصاف کی گارنٹی سے کیا مراد ہے؟ آپ کو کس قسم کا انصاف چاہیے؟ دیکھیں کاشف بھائی، انصاف سے مراد یہ ہے، اور سچی بات ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ارشد ملک صاحب کو، جج ارشد ملک صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، کیا ٹیپ دکھائی گئی تھی؟ وہ خود کہتے تھے کہ ٹیپ دکھائی گئی، اس کی فورنزک ہم نے کروائی تھی، وہ کورٹ مانتی نہیں ہے۔ اس جج کو آپ نے سسپینڈ کر دیا، کہا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا، لیکن فیصلے کی بنیاد پر آپ نے ایک وزیر اعظم کو ابھی تک سزا رکھا، جیل میں رکھا، جس زمانے میں اس کی بیوی مر گئی آپ نے اس کو جیل میں رکھا۔ تو گزارش یہ ہے سر کہ کیا یہ انصاف تھا؟ کیا اگر یہ انصاف تھا تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر یہ انصاف نہیں تھا مطلب آپ یہ چھوڑ دیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ تھا، ہمارے خلاف فیصلہ تھا۔ نواز شریف تو جب جج بشیر نے فیصلہ کیا تھا تو لندن سے اپنی بیٹی کو لے کر آیا تھا جیل کے اندر ڈالنے کے لیے، اور یہ تو کوئی جج بشیر کے فیصلے سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا سر۔ وہ میری گزارش یہ ہے نا کہ جج بشیر کا فیصلہ تو سسپینڈ ہو چکا تھا یہاں سے کورٹ میں، اس پہ اعتراض تو کوئی نہیں ہے نا آپ کو؟ تو یہ تھی دیکھیں جج بشیر کے فیصلے پہ تو 41 پیج کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا کہ کیا وہ چیزیں آئیں، 6 پیج کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی لکھ لینا تھا سر، اس پہ سپریم کورٹ بھی دے چکی ہے۔ گزارش یہ کہ جج بشیر کے سپریم کورٹ نے بیل رہن دی تھی لیکن کہا تھا کہ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ گزارش یہ کہ جج بشیر کے فیصلے کو کس طرح کروایا تھا، الیکشن سے 10 دن پہلے ہم اس پہ نہیں جاتے، حنیف عباسی کو الیکشن سے 2 دن پہلے کس طرح شام کو ججمنٹ آیا تھا ہم اس پہ نہیں جاتے، لیکن خدا را یہ پریٹینڈ کرنا چھوڑ دیجئے کہ یہ سب انصاف ہو رہا ہے، یہ پریٹینڈ نہ کریں، لیٹس ناٹ بی چلڈرن اباؤٹ دس، ٹھیک ہے؟ وی نو کہ ہاؤ ڈیسیژنز ور میڈ۔ مجھے ایک بات بتائیں مفتاح صاحب، کیونکہ آپ اکانومی سمجھتے ہیں، آپ فائنانس منسٹر رہے ہیں، آئی ایم شیور یو been dealing with tax laws and other laws otherwise also. یہ جو اثاثے آمدن سے زائد اثاثے asset beyond means، میں ذرا میاں صاحب کا ایک ساٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا مجھے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائیے گا، میں گھمائیے گا نہیں، کہ کیا میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے؟ سنیے۔ اور ہمارے اخراجات میچ نہیں کرتے، اگر نہیں بھی کرتے تو تمہیں کیا ہے بھائی؟ سو وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے ذرائع آمدن میچ نہیں کرتے تو تمہیں کیا ہے بھائی؟ یہ ججز کو کہہ رہے تھے میاں صاحب، کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس بنتا ہے پاکستانی قانون کے مطابق، بننا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے اس کے بعد سب لوگ ہنس رہے تھے، تو آبویسلی وہ ایک لائٹر وین میں کہا تھا، یہ بالکل اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ ایسٹس جو ہے وہ آپ کے مینز کے مطابق ہونے چاہیے، اس میں کون بحث کر سکتا ہے؟ اگر آپ کے مینز نہیں ہیں تو آپ کے ایسٹس وہ نہیں ہونے چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین جو تھے اس کو سب سے زیادہ ڈسٹرائے عمران خان نے کیا ہے، کیونکہ مجھ جیسے لوگوں کو شاہد عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف آپ نے اس لیے پکڑا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ میاں صاحب کو تو انہوں نے نہیں پکڑا نا سر، میاں صاحب تو کسی اور کیس میں گئے ہیں نا۔ میاں صاحب
صاحب کو میاں صاحب کو تو آپ نے نوکری تنخواہ نہ لینے پہ نکالا تھا, آپ نے اہل اس چیز پر کیا تھا, سزا جج بشیر صاحب نے ایسے بیانڈ مینز پر دی. نہیں سزا کا میں نے نکالا, کنفیوز نہ کریں, سپریم کورٹ نے نکالا تھا, نائل کیا تھا. سر میں نے ورڈ نکالا استعمال کیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. تو آپ کو نکالنے سے اعتراض ہے, اندر ڈالنے سے اعتراض نہیں ہے. سر مجھے تو نہیں سر, میرے تو دونوں, دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو نکالنے پہ میں obviously اعتراض اپنا جو ہے وہ رکھ چکا ہوں کہ آپ بھی بتائیے نا کہ تنخواہ نہ لینے پر سمجھ آتی ہے, بہت سمجھ آتی ہے. ابھی سپریم کورٹ نے ایک ریسنٹ فیصلہ بھی دیا ہے کہ چھوٹا ایسے تک ڈکلیئر نہ بھی ہو اس پر نائل ہی نہیں بنتی ہے. یہ ابھی ریسنٹ ایک فیصلہ آیا. تو آپ کی بات کو انہوں نے, اور اس کے بعد اب آپ کو ٹھیک ہے, تو میاں صاحب کو زبردستی نکالا, چلیں ٹھیک ہے. اب جب میاں صاحب کو آپ نے جج بشیر سے الیکشن سے 15 دن پہلے گلٹی کروایا, میاں صاحب آ گئے, جیل میں چلے گئے, لیکن ارشد ملک کی تو ٹیپ سامنے آ گئی نا یار. جب ٹیپ سامنے آ جائے, خدا کا واسطہ ہے, ہو سکتا ہے, مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں علاج مسئلہ نہیں ہے مفتاح صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں علاج از ناٹ دا پرابلم. میرے بھائی میری بات سنیں, دیکھیں میں کوئی آج کل میں نہ کاشف عباسی میری نہ میں کاشف عباسی کی زندگی کی گارنٹی لے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نواز شریف اللہ صاحب نے سی جے اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے گارنٹی مانگی تھی گورنمنٹ سے, بٹ انفارچونیٹ بات ہے کہ اس طرح کی گارنٹی جیسے آپ کہہ رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جب یہاں سے گئے تھے تو 2000 کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہو گیا تھا, اینڈ ہی واز ناٹ ویل. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کی جو صحت ہے وہ اسٹیبل ہے, مطلب لیکن جو انڈر لائنگ پرابلمز ہیں وہ تو ہیں, لیکن دیٹ سیڈ جو آپ جو جس تناظر میں بات کر رہے ہیں, میں مریم جس میں بات کر رہی ہے, تو ہم یہ تو گزارش کر سکتے ہیں نا عوام سے کہ یار انصاف نہیں ہوا نواز شریف کے ساتھ. ہم اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ کیا انصاف ہوا تھا. آپ اور میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ قسم سے آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جج بشیر صاحب کو قطری خط مان لینا چاہیے تھا, تو یہ بھی ایک کمال ہی ہے. ویسے آپ جج بشیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ارشد ملک کو اگر ٹیپ دکھائی گئی تھی تو وہ غلط ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ارشد ملک کو ٹیپ دکھائی تھی, ارشد ملک کو ٹیپ دکھا کے فیصلہ نہیں کرنا. یہ دیکھیں, میں ایک چیز پہ کہہ دوں کہ اس چیز کو کم از کم ہمارے ملک میں بھی شاف ایوری تھنگ انڈر دا کارپیٹ. ایک ویڈیو ٹیپ آئی جس میں انہوں نے جو بھی ٹیپ کا ذکر کیا جج ارشد ملک صاحب نے, اب اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اتنا بڑا رولا چھوڑ کے پیچھے وہ چلے گئے ہیں. لیکن اس چیز کو ہم کسی بھی چیز کو اپنی حسب ذائقہ اور حسب منشا چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ چیز انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے تھی, ججز کو یا جوڈیشری کو دیکھنا چاہیے تھا, لیکن اس کا پیمانہ آصف سعید کھوسا صاحب بنا گئے تھے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں کہ اس میں نون لیگ کی ذمہ داری کیا کیا ہے. وہ آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی, لیکن اب وہ کہتے ہیں انصاف نہیں ملے گا. دیکھیں انصاف کون دے گا؟ انصاف جو ہے وہ کیا جسٹس ریٹائرڈ قیوم ملک دیں گے, یا وہ ججز ان کو دیں گے جن کو جو بریف کیس دیتے تھے؟ اگر تو ان کو وہ انصاف چاہیے تو وہ انصاف تو نہیں مل سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج تو مریم صفدر نے یہ انکشاف کر لیا کہ وہ عدالتوں میں جھوٹ بول کے گئے, انہوں نے پوری قوم کو دھوکہ دیا, اور 2.5 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میاں نواز شریف بیمار ہیں. اس کا مطلب اگر کل فلائٹ سے واپس آ سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں. اب یہ جو زندگی کی گارنٹی مانگ رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ مجھے اپنے لمحے اگلے لمحے اپنی زندگی کا نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا ہوگا, مفتاح صاحب کو نہیں پتا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اگلی فلائٹ کے اوپر واپس آ سکتے ہیں, تو وہ گارنٹی جو مانگ رہی ہے زندگی کی, وہ زندگی کی گارنٹی نہیں مانگ رہی, وہ دوسرے ہاتھ NRO مانگ رہی ہیں کہ میاں صاحب جب واپس آئیں تو وہ جیل کے اندر نہ جائیں, کیونکہ وہ تو سزا یافتہ ہے نا, سزا ہوئی ہے. جج بشیر نے ان کو جو سزا دی اس پہ وہ ضمانت پر ہے, اس پہ وہ ضمانت میں نا, لیکن جو ارشد ملک کی عدالت سے ہوئی اس پہ تو ان کو سزا ہوئی ہے. اب معاملہ کیا ہے, اگر ارشد ملک کی ویڈیوز ان کو اتنی اچھی لگتی ہیں تو اس ویڈیو کو عدالت میں جمع کیوں نہیں کرواتے؟ وہ اتنا سبسٹینشیل ایویڈنس جو ہے وہ اس کو کیوں نہیں یہ بناتے؟ وہ کھوسا صاحب کی وہ پوری ڈائریکشنز بھی موجود ہیں, یہ جمع کروا دیں. دوسرا یہ ہے کہ جج بشیر صاحب کی جو ہے وہ بڑے محترم جج ہیں, ان کی کوئی ویڈیو ان سے نہیں بنی ہوگی. ان کا تو کام ہے ویڈیوز بنانا, بریف کیس دینا, ٹیلی فون ریکارڈنگ کرانا, کلاشنکوف کے اوپر فیصلے لگانا. یہ تو ان کی تاریخ رہی ہے, اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے, اس پارٹی کی ہے. یہ NRO اسی طریقے سے لے گئے. نہیں, پرویز مشرف سے NRO لے گئے. جسٹس ریٹائرڈ قیوم ملک کے ساتھ کیا تعلق تھا ان کا؟ کیا کوئی قلبی تعلق تھا؟ پیر بھائی آڈیو کسی اور نے بنائی تھی, وہ آڈیو جس نے بنائی, بات تو ہو رہی تھی نا, فیصلہ تو لکھوایا جا رہا تھا. آڈیو جہاں سے بھی آ گئی وہ ایک حقیقت ہے, اس کو اوپر شہباز شریف نے بھی معذرت کی ہے. وہ آڈیو حقیقت ہے, یہ ویڈیو حقیقت نہیں ہے. اس کی آئیڈینٹی, اس کی اتھینٹسٹی اگر حقیقت ہے تو یہ کورٹ آف لاء میں جمع کروائیں, کیوں نہیں کروا رہے؟ اور وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ بنانے والے ہیں ناصر بٹ صاحب, جو مفرور ہیں. لوگ جا کے اپنے عدالتی فیصلوں کی تعمیل جو ہے وہ ایون فیلڈ کے محلات میں کروا رہے ہیں, وہاں جاتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر حملے ہو گئے. ادھر بھی اس بندے نے پیسے دینے ہیں. تو جس بندے کا اپنا یہ لیول ہو
اس کے اوپر چیزوں کو یہ دیکھنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مجھے کیوں نکالا والی کہانی ہے یہ لوگوں نے سننی ہے. یہ اپنی مرضی کا انصاف لینا چاہتے ہیں, وہ انصاف ان کو نہیں مل سکتا. یہاں قومی عدالتیں جو بنی ہوئی ہیں, جو قانون ہے, ایک اور نقطہ اٹھایا مفتاح صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے. مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی مثال دی, شاہد خاقان عباسی کی مثال دی. عدالت کے بہت سے ریمارکس ایسے ہیں جو نیب کی اریسٹ کے اوپر, جس طرح نیب کام کرے اس کے اوپر کافی سیریس سوالیہ نشان ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر کوئی سوالیہ نشان ہے, مجھے آپ یہ بتائیں اس ملک مفتاح صاحب آپ کا ریفرنس دائر ہو گیا ہے؟ ایک منٹ سن لیں نا ذرا, کاشف صاحب سن لیں. شہباز شریف کا جو ریفرنس دائر ہوا ہے 7 ارب کا جو ٹیٹیوں کا کیس ہے, وہ تو خیر سمجھ آتا ہے, نہیں وہ تو سیدھا کیس ہے, وہ تو سمجھ آتا ہے, آپ کو آتا ہے. اس میں آپ کے 100 سے زائد گواہ ہیں. اب گواہوں کی یہ جرح ہی نہیں ہونے دیتے, التوا لیتے ہیں. ایون جو اپنی اپیل دائر کی ہوئی ہے اس میں پتہ کیا پلی لی ہے انہوں نے, اس میں نواز شریف جس میں مریم پیش ہوئی ہیں, آپ ایکس پارٹی پروسیڈنگز نہیں کر سکتے. نواز شریف جو ہے ملک سے باہر ہیں, وہ تو ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے, وہ فیس بک کے اوپر نیلسن منڈیلا بنے ہوئے ہیں, گوگل کے نیلسن منڈیلا بنے ہوئے ہیں, وہ نہیں آتے تو آپ ایکس پارٹی فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیں کیا یہ ٹرائل کا موقع ہے؟ اپیل میں ملزم تو جیل میں ہوتا ہے, اس کے وکیلوں نے پیش ہونا ہوتا ہے. یہ کہیں ڈے ٹو ڈے اس اپیل کا فیصلہ کریں. یہ کیوں التوائے لیتے ہیں, یہ کیوں جو ہے وہ تاریخوں کے پیچھے چھپتے ہیں؟ ایک ایشو اور ان کا کام یہ ہے, یہ چھپنا چاہتے ہیں. ٹھیک سر, میں ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور ایشو جو بڑا ہم نہیں سیکھتے, ہم سیکھیں گے بھی نہیں, الحمدللہ ہم ایسے ہی ہیں, پاکستانی سیاست تو ایسی رہے گی. ہم جس کا دل کرتا ہے جس کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہیں. ذرا سنیے مفتاح صاحب, آپ سے بریک کے بعد مجھے جواب دیجیے گا, اور آپ بھی آخر کب ہم اس چیز سے باہر نکلیں گے کہ اگر کسی کا فیصلہ پسند نہیں آیا, کسی کا کوئی ریمارک پسند نہیں ہے, ریمارکس کے اوپر تنقید ہوتی ہے, پالیسی لائن اگر کوئی گورنمنٹ دیتی ہے, کوئی پرائم منسٹر دیتا ہے, اسے بڑی تنقید ہوتی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن سیکیورٹی رسک یا غدار کہنا, یہ سنیے گا, ایک تاریخی طور پہ ہماری یہ تاریخ رہی ہے. پاکستان کی بقا, پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے, اور موجودہ حکمرانوں سے خطرہ ہے. ان موجودہ حکمرانوں سے جان چھڑانا, نجات حاصل کرنا آج بہت ضروری ہو چکا ہے. اس ملک کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے, ان ملک کو خطرہ صرف جاتی عمرہ سے ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ملک کمزور ہو جائے تو پھر یہ مودی کا یار اور مودی مل کے جو کرنا چاہے وہ کرے. اس کے پیسے باہر ہیں نواز شریف کے, آصف زرداری باہر ہے. کیا انٹرسٹ ہے ان کا پاکستان میں؟ یہ ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے. یہ پاکستان کے میر جعفر ہیں. اب تو یہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بنتے جا رہے ہیں. امریکہ جاتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے بیان دے دیتے ہیں کہ یہ اب چلتے پھرتے پاکستان پہ FIR ہے. اگر کسی صوبہ میں سب سے زیادہ غربت میں کمی آیا ہے وہ بلاول صاحب کی ساؤنڈ کمپلیٹ ہو سکتی ہے جنہوں نے کل سیکیورٹی رسک کہا عمران خان صاحب. بریک کے بعد کرتے ہیں جی اس کو, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. عمران صاحب کے سہولت کاروں کو یہ کب پتہ لگ جائے گا کہ چاہے وہ افغانستان کا ایشو ہو, چاہے وہ اسامہ بن لادن کا ایشو ہو, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو, چاہے ہمارا اسٹامک پاور کا ایشو ہو, خان صاحب سیکیورٹی رسک ہے اور اس کو جانا. ویلکم بیک ناظرین. مفتاح صاحب, یہ بلاول صاحب نے کل بات کہی, میں نے آپ کو پہلے والے واقعات بھی سارے سنا دیے, تو لسٹیں بھری پڑی ہیں. جب سیکیورٹی رسک کب تک کہتے رہیں گے ایک دوسرے کو غدار, کبھی مذہب کا نام لے کر, کبھی ملک دشمنی کا کہہ کے, کب تک یہ چلتا رہے گا اس ملک میں؟ جب تک آپ کو اس ملک کو پسماندہ رکھنا ہے اور ڈیولپ نہیں کرنا ہے, جب تک سیاستدان ایک دوسرے کو غدار بولتے رہیں گے, سیاستدان ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دیتے رہیں گے, اور نہ صرف سیاستدان بلکہ اور لوگ بھی سیاستدانوں کو یہ بولتے ہیں, اور کبھی بھی جو ہے وہ سویلین سپریمیسی نہیں آئے گی, اور کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھیں گے. جمہوریت بھی استحکام پہ نہیں جائے گی. ہم کو یہ منحصر قوم چھوڑ دینا چاہیے. میری آپ کو ایک اور سوال, کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے, پالیٹکس بہتر ہوگی اس ملک کی تنقید برائے تنقید؟ یہ جس طرح آپ کو میں نے یہ گروی رکھنے کے اوپر کہا کہ آج عمران خان گروی رکھ رہا ہے تو مریم نواز تنقید کرے گی, پہلے نواز شریف گروی رکھ رہا تھا تو عمران خان تنقید کر رہا ہے, یہ چھوڑیں گے یا یہ بھی نہیں چھوڑنا ہم نے؟ سر ہر چیز اچھی ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں نہیں, لیکن ایک نہ ایک دن صف اول کا ملک ہوگا. ابھی ہم کو بہت دور ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, کیونکہ فاروق حبیب صاحب صاحب اقتدار ہیں, تو میں ان کے سامنے 2 گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے, 15% فوڈ انفلیشن ہے اور 13% SPI کا انفلیشن ہے, 2 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے چلے گئے ہیں. تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس بجٹ میں شوکت ترین صاحب کو کہیے کہ کوئی چیز کریں جس سے آٹا, چینی یا اجزائے خرد و نوش کی کچھ چیزوں
نہیں ہو. کوئی کہیں پہ آپ کوشش کریں سر آخری سیگمنٹ چھوٹا سیگمنٹ ہے. اور دوسری سر آخری چھوٹی سی بات ہے کہ سر ایک اور گزارش ہے کہ سر وہ 27 ارب میں جو ہم نے بی آر ٹی بنایا تھا وہ 105 ارب میں بنایا اور نیب کی انویسٹیگیشن نہیں کرنے دے رہے. بندہ ہونا نا کہ کتنے نہ کتنے نیب کی انویسٹیگیشن نہیں کرنے دے رہے. ان کا مسئلہ میں آپ سے گزارش ہو جائے گا لیکن مجھے مثال دینے دیں. میری بھی ایک گزارش ہے اسماعیل صاحب سے, بڑی معصومانہ گزارش ہے کہ ایون فیلڈ کے محلات کو بیچیں اور اس ملک کے اوپر قرضے بہت چڑھ گئے ہیں, وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں تاکہ اس ملک کے قرضے اتارے جائیں, اور وہ جو 3000 ارب روپیہ ہمیں دینا پڑتا ہے وہ ہم مہنگا جو ہم گھی لے رہے ہیں, دالیں منگوا رہے ہیں, اس کو سبسیڈائز کرنے کے لیے دیں اور غریب کا بھلا ہو, آپ وہ پیسے بھی واپس لے آئیں. میری بھی ایک معصومانہ گزارش ہے. میں مفتاح صاحب کو دیکھ کر مجھے ایک لطیفہ یاد آ جاتا ہے. مفتاح صاحب, ایک بچے نے مضمون لکھنا تھا پیپر میں تو اس نے کرکٹ گراؤنڈ پہ مضمون یاد کر لیا. اب سوال آ گیا کہ جہاز کے سفر پہ مضمون لکھو. وہ سب پریشان ہوگا, کہتا یاد تو میں کرکٹ میچ پہ کر کے آیا تھا. آ گیا ہے ہوائی جہاز کا سفر, تو اس نے شروع اس طرح کیا کہ میں ہوائی جہاز پہ بیٹھا, ہوائی جہاز اوپر گیا تو نیچے مجھے کرکٹ گراؤنڈ نظر آیا اور اس میں میچ چل رہا تھا, اور باقی اسے سارے کا سارا مضمون وہی چھاپ دیا. مفتاح صاحب بھی یاد کر کے آتے ہیں کرکٹ میچ کا سوئنگ بھی ہو رہا تھا. تو انہیں ہر پروگرام بہت لمبی کرپشن ہوئی ہے. خان صاحب کرپشن کی بات کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آٹا چینی اور یہ تو کرنے ہی ٹیک آف کرتے وقت باؤنسر بھی آیا تھا. اور سر یہ جو آج تو دیکھیں میں نے کوکومو کا بھی ذکر نہیں کیا. نہیں آج تو پھر آپ نے ذکر کر دیا, آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ایئر وے کو پیسے پے کریں. ٹھیک, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.